اسی طریقے سے والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پر نہیں جانا چاہیے، یعنی ان کی اجازت کے بغیر ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے جہاں وہ منع کرتے ہوں۔ اسی طریقے سے والدین سے حسن سلوک اور ان کی فرما برداری اگر آپ کرتے ہیں تو یہ نفلی عبادت پر مقدم ہے، یعنی نفلی عبادت آپ کم کیجئے یا کریے ہی مت، لیکن والدین کے ساتھ بہترین سلوک کیجیے۔ اس کی شکلیں بہت ایک ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پر آپ قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، یا نفلی نمازیں پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، یا نفلی کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو اگر آپ کے والدین ضرورت مند ہیں، وہ آپ کے محتاج ہیں کہ آپ بیٹھیں ان کے پاس، آپ ان کی بات سنیں، آپ ان کی کچھ خدمت کر سکیں، تو نفلی عبادت چھوڑ دیجیے۔ آپ قرآن کی تلاوت چھوڑ سکتے ہیں، آپ دوسروں کے ساتھ ادھر ادھر جانا آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بیٹھے رہیے، کیونکہ والدین سے حسن سلوک اور ان کی فرما برداری یہ نفلی عبادت پر مقدم ہے۔ بہت مشہور روایت ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ وہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جریج نام کا نا، جس کی عبادت کا بڑا چرچا تھا۔ اس کی والدہ نے ایک بار اسے کچھ مقصد کے لیے اس کو بلانا چاہی، تو وہ جریج جو ہے نماز میں لگا رہتا ہے، 2-3 بار آواز دی اس نے، لیکن وہ نماز میں لگا رہا۔ ماں کے دل سے ایک بددعا نکلی، جان بوجھ کر کے نہیں بلکہ ایک آہ نکلی کہ اللہ تو اس کو دیکھ لے، یا اس کو کسی عورت کے ذریعے سے بدنام کر دے۔ چنانچہ ہوا بھی یہی، ایک عورت کے ذریعے سے وہ عبادت گزار آدمی جس کی عبادت کا چرچا تھا پوری سماج کے اندر، اللہ نے اس کو جو ہے بدنام کر دیا تھا۔ یہ جو جریج تھے، ان کا مقصد قطعی یہ نہیں تھا کہ اپنے والدہ کی نافرمانی کریں، ان کا مقصد یہ تھا کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، یہ بھی ایک نیکی ہے، اور ادھر والدہ پکار رہی ہے، تو نماز کتنا ٹائم لگتا ہے، 2-5 منٹوں میں نماز ختم ہو جائے گی، پھر اپنی والدہ کی بات سن لیں گے۔ لیکن یہ چیز اللہ کی نگاہ میں بری لگی۔ آپ غور کیجئے، نفلی عبادت وہ کر رہے تھے، لیکن نفلی عبادت کے مقابلے میں ماں کی آواز پر ان کو لبیک کہنا چاہیے، ماں کی آواز پر دھیان دینا چاہیے، لیکن انہوں نے بظاہر دھیان نہیں دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی بلکہ ناپسند آئی، اور ماں کے دل سے جو آہ نکلی کہ ان کو بدنام کر دیا جائے، چنانچہ اللہ رب العالمین نے انہیں بدنام کر دیا۔ ایک عورت کے حوالے سے ان کو پھنسا دیا گیا، غلط کاری کی وجہ سے ان کو پھنسا دیا گیا۔ بعد میں بہرحال حقیقتیں معلوم ہوئی، پھر وہ جو عورت تھی جس نے بدکاری میں ان کو پھنسائی تھی، اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ جب لوگوں نے الزام لگایا کہ یہ بچہ انہی کا ہے جریج کا، تو جریج نے اس بچے کے پیٹ پر انگلیاں رکھ کر کے اور کہا کہ بیٹا بتا تیرا اصلی باپ کون ہے۔ چنانچہ وہ بچہ جو ہے گود میں، ابھی 1-2 مہینے کا بچہ تھا، گود میں وہ بول اٹھا کہ میرا باپ یہ نہیں ہے بلکہ فلاں چرواہا ہے۔ تو ایک لمبا قصہ ہے، بخاری کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اسے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک طرف نفلی عبادتیں ہیں، نفلی کام ہیں، اور دوسری طرف ماں آپ کو پکار رہی ہے، ماں آپ کو بلا رہی ہے، تو نفلی کام سارے چھوڑ دینا ہے اور ماں کی بات پر لبیک کہنا ہے۔